سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے جو احکامات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں ان میں سے 5واں حکم ہے، اور 5واں حکم یہ بیان کیا کہ مسلمان مردوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی تحقیر نہ کریں اور ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طرح ان کے عیوب اور نقائص کو اس انداز میں بیان نہ کریں جن سے ان کی توہین ہو، تحقیر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اپنے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے تم سے بہت زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا دار و مدار وہ حسن صورت پہ نہیں ہے بلکہ حسن سیرت پہ ہے، وہ مال و متاع پہ نہیں ہے بلکہ انسان کے کردار پہ ہے۔ تو ایک شخص اگر ظاہری اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، اگرچہ وہ جو معاشرے میں عموماً جو رواج ہے اس کے اعتبار سے اگر وہ اونچا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت زیادہ اونچا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنے عظیم ہیں کہ چلتے دنیا پہ ہیں، زمین پہ، اور قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو جو ہے نا وہ معاملہ دل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، دل کو دیکھتے ہیں، دل کس کا سفید اور صاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم سے، اور یہاں قوم کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ آج کل اور اس وقت بھی معاشرے میں جو عموماً ایک دوسرے کو یعنی گھٹیا اور کمی سمجھا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا دخل قومیت کا ہوتا ہے، یعنی قومیت کے تانے بہت دیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قوم کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کسی کو قومیت کے اعتبار سے تانا دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آگے آ جائے گا کہ یہ ساری قومیں قبائل بنائے تعارف کے لیے، اللہ کے ہاں زیادہ عزت اور وقار والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عورتوں کا تذکرہ فرمایا، ولا نساء من نساء، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا وہ بھی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عورتوں میں بسا اوقات یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی برا بھلا کہنا، تمسخر، مذاق اڑانا، اور دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، یہ عموماً ان میں یہ کام زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کا تذکرہ فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں کو بھی تانا نہ دیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو وہ تانا دے رہی ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ تم سے اعلیٰ ہوں، اچھی ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ اڑائیں، یعنی مذاق نہ اڑائیں، تانے والی بات آگے آ رہی ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا یسخر، نہ تمسخر کرے، قوم، ایک قوم، من قوم، کسی دوسری قوم سے، یا ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے، عسیٰ ہو سکتا ہے کہ ان یکونوا کہ وہ ہوں، خیرا منہم ان سے زیادہ بہتر، ولا نساء من نساء، اور نہ تمسخر اڑائیں عورتیں عورتوں کا، کیوں؟ عسیٰ ہو سکتا ہے کہ ان یکنہ کہ ہوں وہ عورتیں، خیرم بہت بہتر، منہن ان سے، کہ جو تمسخر اڑانے والی ہیں ان سے وہ دوسری بہت بہتر ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کا تمسخر اور مذاق اڑایا جائے۔ اب چھٹا حکم، ولا تلمزوا انفسکم،
اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی انوکھی تعبیر کی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مت تانا دو۔ حالانکہ اس سے مراد یہ کہ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ تو یہ جو اللہ نے تعبیر فرمائی نا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو تانا نہ دو، اس میں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جن لوگوں کو تم تانا دے رہے ہو وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان کو تانا دینا اور ان پہ تانا زنی کرنا اور ان پہ عیب لگانا، فرمایا یہ ایسا ہے گویا اپنے آپ کو عیب لگانا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو اس عیب کی اچھے طریقے سے اصلاح کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کو تانا دیں یا عیب لگائیں۔ نہیں، بہترین طریقہ ہے۔ ویسے بھی ہے المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح انسان آئینہ میں اپنے چہرہ یا کوئی چہرہ دیکھتا ہے تو چہرے پہ کوئی داغ، کوئی بھی چیز فوراً نظر آ جاتی ہے، تو اس میں تشبیہ دی کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی اگر اپنے بھائی میں کوئی عیب یا عیب والی چیز دیکھتا ہے، ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہے یا اس میں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ فوراً اس کو اچھے طریقے سے مطلع کر دیتے ہیں، بھائی یہ آپ میں کمزوری ہے، اس کو دور کر لیں، یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لیں۔ تو مومن کا خیرخواہ ہوتا ہے، اور خیرخواہی اس بات میں ہے، خیرخواہی اس بات میں ہے کہ اس کو اس کی غلطی پہ اور اس کے نقصان اور کمزوری پہ متنبہ کیا جائے، اس کو تانا زنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدین والنصیحہ، دین نام ہی خیرخواہی کا۔ سوال کیا جی کس کے لیے خیرخواہی کی جائے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے لیے خیرخواہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ اس کو مانا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے اس پر۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ ان کی مکمل اتباع کی جائے، اور عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ کسی کا برا نہ سوچا جائے، ہر ایک کا اچھا سوچا جائے، ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو عیب لگانا، تانا زنی، یہ اس پر ایک طرح کا اس کا نقصان ہے، اور اس کی اصلاح کرنا اور اس کو بتا دینا اچھے طریقے سے، یہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور عموماً بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو اصلاح کی غرض سے پیار سے بات کریں گے وہ لے لے گا، اور اگر کسی کو ہم اچھی بات بھی کریں گے اور وہ تانا زنی کے انداز میں کریں گے اس کا وہ منفی اثر ہوگا، وہ کبھی نہیں لے گا اس کو، اسی سے لڑائی جھگڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات ہے کسی کے دل میں ڈالنا، اور ایک بات ہے دے مارنا، تو دے مارنے اور حکمت عملی کے ساتھ کسی کے ذہن میں بات اتارنا، یہ اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے یہ بھی اس کا مفہوم بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ بلا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اپنے آپ پہ مت لگاؤ، کہ یہ جو جس پہ تم تانا زنی کرو گے، جس پہ تم عیب لگاؤ گے، تو عیب لگانے سے پہلے سوچ لو جی وہ تمہاری ملت کا ایک فرد ہے، اور اپنی جو ملت کا فرد ہے اس پر عیب لگانا یہ خود اپنے اوپر عیب لگانے کا مترادف ہے۔ اور خاص طور پہ کہ کسی کو اس طرح کا کہنا کہ تم فلاں بدکار کے بیٹے ہو، یا فلاں ہو، تم فلاں ہو، یا کسی کا قد چھوٹا دیکھا تو اس کو کہہ دیا کہ تم بری بات کہہ دی، ایسا بالکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے، ایسے ایسے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا اور فرمایا کہ عائشہ ایسا قطعاً نہیں کرنا، اور ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے جو اپنی زبان سے کلمہ اور بات نکالی ہے یہ اتنی کڑوی ہے، اگر سمندر میں بھی ڈال دیے تو اس کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اللہ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن فرمایا یہ بہت کڑوی بات ہے۔ تو اس لیے عیب لگانا، تانا زنی کرنا اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو چھٹا حکم ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو پر عیب نہ لگاؤ، ان کو تانا زنی نہ کرو۔
7واں حکم، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ چڑھاؤ برے القاب کے ساتھ. وَلَا تَنَابَزُوا، نہ چڑھاؤ، بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ، کہ یعنی ایسے کسی کے نام مت لو کہ جس سے کسی دوسرے کو غصہ آتا ہو، اس کو چڑ چڑھتی ہو اور اس کو برا لگتا ہو. اس میں ہر وہ نام، ہر وہ لقب داخل ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کو ناپسندیدہ ہو اور اس کو اس کے ساتھ بلایا جائے اور اس کو غصہ آئے. پھر وہ عام ہے، چاہے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تنابز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ شخص اس گناہ سے تائب ہو گیا، توبہ کر لی اس نے، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، بالکل اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس کو اس گناہ کو یاد کر کے اس گناہ والے نام سے پکارتے، کہتے ہو چورا، یا اس کو کہتے ہو زانی، او فلاں او فلاں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نبذ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. وجہ یہ ہے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی اور اس کو تکلیف ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس کے گناہ کی وجہ سے عیبدار بنایا اور طعنہ دیا، تو فرمایا کہ جو طعنہ دینے والا شخص ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس برائی میں مبتلا نہ ہو. وہ خود اس برائی میں مبتلا ہوگا اور اس برائی کا ذائقہ چکھے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، تو پھر جائے گا اس دنیا سے. تو اس لیے ہر ایسا نام کہ جس سے کسی کو یعنی غصہ آتا ہو اور وہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہو، تو اس نام سے کسی کو پکارنا بالکل جائز نہیں ہے. سیدھا جو اس کا نام ماں باپ نے رکھا ہے، بڑوں نے رکھا ہے، وہ نام لے کر پکارے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی لقب دینا بھی ہے تو اچھا لقب دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بڑے اعلیٰ لقب دیا. کسی کو صدیق کہا، کسی کو فاروق کہا، کسی کو غنی کہا، کسی کو حیدر کرار کہا، اور کسی کو سیف من سیوف اللہ کہا، کوئی سید الشہداء. تو یہ طبقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑے اچھے اچھے نام دیے، تو اسی طرح تم بھی اپنے دوستوں کو اچھے ناموں سے پکارو. اگر کسی کے نام کے ساتھ کوئی لقب ہے تو لقب سے پکارنا ٹھیک ہے، جو اچھا لقب ہے. بعض دفعہ لقب جو ہے نا وہ نام سے بھی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ دیں، کوئی انجینئر ہے اس کو انجینئر صاحب کہہ دیں. لیکن بعض پیشے ایسے ہیں کہ آدمی وہ پیشہ اختیار کیا ہوا بھی ہے، لیکن اگر اس پیشے کے نام سے اس کو پکارا جائے اس کو غصہ آتا ہے، کبھی نہ پکارے. جس طرح حجام ہے، اس کو کہ وہ نائی ادھر آ، تو وہ غصہ کرے، لازماً غصہ آئے گا اس کو، حالانکہ اس کا پیشہ کام وہ کر رہا ہے. تو اس لیے یعنی ہر وہ نام کے جو کسی کو برا لگتا ہے اس کے ساتھ نہ پکارا جائے. ہاں بعض وہ نام ہیں جو عموماً پیار میں کسی کو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ معاشرے میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس کا نام ہوتا ہے وہ اس سے غصہ بھی نہیں کھاتا، ان سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر یا عبداللہ ابن صخر ہے. نام کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، دو زیادہ مشہور ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے. ان کے پاس ایک بلی کا بچہ تھا، اور یہ رات کو اسے جو ہے نا وہ ایک کھوکھلا درخت تھا، اس کے اندر رکھ کے آ جاتے نیچے. اور ایک دن اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اوے ابا ہریرہ بلی والے. تو یہ نام اتنا مشہور ہوا جناب کہ وہ اصل نام ہی جو ہے وہ ختم ہو، تو یاد ہی نہیں کسی کو. احادیث میں بھی یہاں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے نام جو ہے. یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے آئے، گھر میں نہیں تھے، تو آئے تو لیٹے ہوئے ہیں جناب نیچے زمین پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور پیچھے قبر پہ مٹی بھی لگی ہوئی. آپ علیہ السلام مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو تراب مٹی والے کیا کر رہے ہیں. یہ پیار کے نام ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح ایک صحابی تھے، اس کے بڑے لمبے ہاتھ تھے، اس کا نام تھا ذوالیدین. آپ علیہ السلام نے ذوالیدین نام رکھا. ذوالیدین دو ہاتھوں والا، ہاتھ دو تو سب کے ہوتے ہیں لیکن ذرا بڑے تھے. تو اس لیے ایسے نام، جس طرح مثلا کسی کا کوئی نام عموماً ماں باپ کہتے تھے بلا، یا کوئی معاشرے میں کسی کو کالو نام رکھ دیتے ہیں،
اور وہ مشہور ہو جاتا ہے معاشرے میں لیکن اس کو برا نہیں سمجھتا، تو اس ایسے ناموں سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ مثلا کسی کا جو نام ہے، اصل نام جو رکھا گیا ہے وہ بھی پورا لیا جائے۔ مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے تو اس کو پورا عبداللہ نام لیا جائے، عبد الرحمن ہے تو پورا عبد الرحمن نام لیا جائے۔ عموماً یہ شہروں میں تو ماشاءاللہ تعلیم عام ہے، یہاں تو نہیں، لیکن دیہاتوں میں تو عام جو ہے نا وہ چھوٹے بڑے نام کو بگاڑ کر چھوٹا نام لے لیتے ہیں اور چھوٹا سا نام بنا لیتے ہیں، جس سے وہ اصل نام کا ہی پتہ نہیں ہوتا اور بالکل نام بگڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اتنا برے طریقے سے لیتے ہیں کہ لینے والے کو بھی شرم آتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چنانچہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ چڑھاؤ بالالقاب، برے ناموں سے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے، بیسا برا ہے، اسم الفسوق برائی کا نام، بعد الایمان ایمان کے بعد، کہ برائی کا جو نام ہے وہ ایمان کے بعد، برائی کا تو نام ہی برا ہے، ایمان لانے کے بعد برائی کا تو نام ہی برا ہے۔ اچھا، اس جملے کے یعنی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی برا کام کر لیا اور اس سے توبہ کر لی تو اب اس کو اس برے نام سے، اس برائی والے نام سے پکارنا یہ بہت بری بات ہے۔ جیسے کوئی نو مسلم ہے تو اسے کیا وہ کافرہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودیہ تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں، حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی، پھر ام المومنین بن گئی۔ ان کا ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ مر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جی کہ وہ آپ کے پاس، آپ اپنا اونٹ جو ہے نا وہ ان کو دے دیں، آپ کے پاس دو اونٹ ہیں، ایک ان کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس یہودیہ کو اونٹ دوں؟ ظاہر ہے سوتن ہے، معاملہ تھوڑا سا دور تو ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اس سے غصے ہوئے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ماہ تک ان کے ساتھ بولنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیا تھا، یعنی بڑی سخت تنبیہ کی کہ آپ نے اتنی بری بات کہی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے کوئی برائی کر لی ہے، اگر اس سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اب اس برائی کا نام لینا فرمایا یہ بہت بری بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی، تمہارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازا ہے۔ اور جب تم اتنی اعلیٰ فضیلت والی جگہ پر فائز ہو چکے ہو، اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مرتبہ مل چکا ہے، تو اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے بعد ایسی گھٹیا حرکات کا ارتکاب کرنا کہ مثلا تانا زنی کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا، یا اسی طرح کسی کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرنا، فرمایا یہ تمہاری شان شایانی نہیں، یہ تمہاری شایان شانی نہیں ہے، یہ تمہارے لائق نہیں ہے بالکل بھی۔ فرمایا تمہاری شان تو بہت اونچی ہے، اللہ نے تمہیں ایمان دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان والے لقب سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی المومن، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی دوست ہے۔ اتنا بڑا تمغہ، اور فرمایا اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے یعنی کام غلط، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو عیب لگا دیا، فرمایا یہ بہت برے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بالکل بچاؤ۔ اور اب ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور وہ شخص جو توبہ نہ کرے، یعنی جس نے توبہ نہ کی، یہ گناہ کر لیے، کسی نے کسی کے ساتھ مذاق کر دیا، کسی پہ عیب لگا دیا، کسی کو برے ناموں سے پکارا، لیکن توبہ نہ کی، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ اور ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اپنے اوپر کر رہے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا گناہ تو اسی پہ، اور کل قیامت والے دن پھر اللہ کے دربار میں ان کی سزا بھی پھر جو ہے وہ اسی کے لیے ہوگی۔
تو گویا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کے اعتبار سے، اپنے ساتھ ظلم کرنے کے اعتبار سے فرمایا یہ بڑے ظالم ہیں، اس لیے کہ بغیر توبہ کے یہ بغیر توبہ کرے گے. ہاں اگر کسی سے ایسا کام ہو بھی جائے تو فرمایا توبہ کر لے. جب توبہ کر لے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا کو گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ریموو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں وہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.